یا روحانی چیز پہ، یعنی دین کی وجہ سے، جاہ کی وجہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں دین کی وجہ سے اور جاہ کی وجہ سے. کرسی کے طلب میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کسی بھی قسم کی مروت کا خیال نہیں رکھتے. کیوں؟ لڑائی لگی ہوئی ہے جاہ کی. یہ لڑائی بڑی سطح پہ ہوتی ہے، چھوٹی سطح پہ 5 چیزوں جسمانی چیزوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھر، مکان، زمین، جائیداد، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. منکوح، بیوی، رشتوں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ مجھے دے دو، دوسرا کہتا ہے یہ مجھے دے دو. آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اگر بھائی اور بہن کی اولاد میں رشتہ نہ ہو تو ان کا آپسی تعلق ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ تو خون کا رشتہ کیا ہے؟ منکوح. لباس کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اچھا لباس کون پہنے گا؟ صحیح لباس، تہذیب بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. ہماری مشرقی تہذیب ہے، ایک مغربی تہذیب ہے. مشرقی تہذیب میں رہتے ہوئے اگر آپ مغربی تہذیب کا لباس پہنیں گے تو لوگ پسند نہیں کریں گے، برا بھلا کہیں گے. مغربی تہذیب میں جا کے آپ مشرقی تہذیب کا لباس پہنیں گے تو لوگ پسند نہیں کریں گے، اچھوت سمجھیں گے. اس حوالے سے بھی ایک مقولہ بنا ہے جو بھی غلط ہے، جیسا دیس ویسا بھیس. شریعت اس کی قائل نہیں. آپ جہاں بھی رہیں اس لباس میں رہیں جو آپ کو شریعت بتاتی ہے، کیونکہ یہ اخلاق کا حصہ ہے. خیر، تو میں نے عرض کیا کہ ان 7 چیزوں کی وجہ سے اختلاف پڑتا ہے. جب اختلاف پڑتا ہے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس فیصلے کے لیے قوانین ہونے چاہیے. ان قوانین کو بنانے کی اہلیت کس کے پاس ہے؟ یہ ہے دلیل قانونی. اب اللہ جل شانہ کے پاس 4 ایسی اہلیتیں ہیں جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں قانون بنانے کے لیے. ایک ہے علم محیط. اللہ کا علم بہت زیادہ ہے، اس نے چاروں طرف سے ساری کائنات کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے. ہمیں قانون بناتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 5 سال بعد، 10 سال بعد، 8 سال بعد، 20 سال بعد اس قانون کو بدلنا پڑتا ہے. ہمارے پاکستان کا آئین بنا ہے 1973-74، 47 سے 74 تک تو ہم ایسے ہی چلتے رہے. 74 میں قانون بنے، آئین بنا. اس آئین میں اب تک کئی ترمیمیں ہو چکی ہیں. کیوں؟ حالات سے مناسبت نہیں تھی، اس میں کمیاں تھیں. لوگ بدلتے رہے، وقت گزرتا رہا، تجربہ ہوتا رہا کہ ہمیں علم کی کمی تھی، یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ہم نے بدل دیا. تو علم کا احاطہ نہیں تھا. اللہ جل شانہ کا علم محیط ہے، اس نے قانون بنانا ہے تو وہ سب کو دیکھ کر قانون بناتا ہے. وہ پسے ہوئے طبقے کو بھی دیکھتا ہے، بالائی طبقے کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اس کے پاس علم ہے. قانون وہ بنا سکتا ہے جو پڑھا لکھا. جاہل آدمی کیسے قانون بنائے؟
تو پھر جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم عند اللہ، علم تو اللہ کے پاس ہے، وانما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قل انما العلم عند اللہ، کہہ دو کہ علم اللہ کے پاس، وانما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے جب وحی بھیجی، پہلی وحی، اس میں بھی ذکر کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو علم دیا جو انسان نہیں جانتا۔ تو جس نے علم دیا وہ زیادہ عالم ہے، جسے دیا اسے تو تھوڑا سا حصہ دیا ہوگا۔ باہر کے علم محیط کا مالک اللہ ہے۔ ایک تو قانون وہ بنائے جس کے پاس علم ہے، اور علم سب سے زیادہ اللہ کے پاس ہے۔ دوسرا، رحمت کاملہ، قانون وہ بنائے جس کے اندر رحمت بھری ہوئی، جو رحم دل ہو۔ اگر آپ کسی ظالم آدمی کو کہیں گے کہ قانون بنا دو تو ایسے قانون بنا دے گا کہ لوگوں کو تباہ کر دے گا۔ اس میں رحمت ہو، اور رحمت کامل ہو، علم بھی محیط اور رحمت بھی کامل۔ حجاج بن یوسف جب وفات پا رہا تھا تو اس کا سر اپنے ماں کی جھولی میں پڑا ہوا تھا، ماں رو رہی تھی۔ اس نے کہا اماں کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا بیٹا اس لیے رو رہی ہوں کہ تو نے تو بڑے ظلم کیے۔ حجاج نے 99,000 لوگوں کو اپنے دربار میں بلا کے قتل کیا تھا۔ باہر جنگوں میں جتنے اس نے مارے، لڑائیوں میں جتنے مارے، اس کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ بلا بلا کے جن کو مارا وہ 99,000، اور اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، صحابہ کو بھی اس نے قتل کیا۔ تو ماں نے کہا کہ تیرا کیا ہوگا؟ مجھے تو اس کی فکر ہے۔ کہنے لگا اماں آپ کیا چاہتی ہیں کہ میرا کیا حشر؟ بڑا عالم تھا حجاج۔ حجاج نے قرآن کریم پہ جو زبر زیریں یہ حجاج نے لگائیں۔ بیت اللہ میں اس نے ایک حملہ کیا تھا عبداللہ ابن زبیر پر، اس دور میں منجنیق سے، اور بیت اللہ اس میں لگ گیا تھا، زخمی ہوا۔ پھر بعد میں اس نے بنایا تو بیت اللہ کی جو تعمیر ہے یہ بھی حجاج نے کی۔ اور عالم تھا، بہت بلا کا عالم تھا۔ کسی علاقے میں ایک قانون تھا کہ کوئی آدمی آئے، اچھا عالم آئے، ہمیں تقریر کرے، ہم اس کے تقریر پہ اس کو اپنا علاقے کا گورنر اور بڑا بنائیں گے۔ عوام کا یہ مطالبہ تھا۔ مختلف لوگ جاتے رہے، تقریریں کرتے رہے، حجاج بھی گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا تھا یوں، اور تقریر کی۔ عالم تھا، بلا کا خطیب تھا۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے نیچے سے آواز لگائی کہ یہی ہمارا سربراہ ہے، یہی ہمارا سربراہ ہے۔ سب نے جب متفقہ فیصلہ کیا تو اس نے نقاب اتار دیا۔ نقاب اتارا تو نیچے سے حجاج نکل آیا۔ انہیں تو پتا کہ حجاج تو بڑا ظالم ہے۔ اس نے کہا ہم تمہیں نہیں مانتے۔ اس نے کہا میں تمہارا باپ بن گیا ہوں، اب تم واپس نہیں لے سکتے، ایک دفعہ تم نے بنا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پتا تھا کہ یہ ظالم ہے۔ ماں نے بھی یہی کہا، لیکن عالم تھا بہت بڑا۔ ماں سے کہنے لگا کہ اماں تو کیا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو؟ اس نے کہا میں تو چاہتی ہوں تجھے اللہ بغیر حساب کتاب جنت بھیج دے۔
ماں تو ماں ہوتی ہے. تو حضرت حجاج نے کیا کہا اپنی والدہ سے کہ اماں پھر مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا رب تجھ سے 10 حصے زیادہ مجھ پہ مہربان ہے. اگر تو نہیں چاہتی کہ میں جہنم جاؤں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں جہنم چلا جاؤں. مجھے تسلی. اسے کہتے ہیں رحمت کاملہ، کامل رحمت. تیسرا نقطہ ہے قدرت تامہ. آپ قانون تو بنا لیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس قدرت نافذہ نہیں ہے، آپ قانون کو لاگو نہیں کر سکتے، تو قانون بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کے پاس قدرت ہونی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہ ہو پھر کہ جو اس قانون کے دائرے سے باہر نکل جائے. جب آپ حساب کریں کوئی آپ سے بھاگ سکے، جب آپ سزا دیں تو کوئی آپ سے اپنے آپ کو چھڑا سکے. جب قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو آپ سزا دے سکیں. آپ کے پاس یہ قدرت ہونی چاہیے، اور اللہ جل شانہ کے پاس یہ قدرت ہے. اور یہ قدرت دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں. ہمارے پاکستان میں تو کوئی قتل کر کے لوگ چلے جاتے ہیں کہ فلاں چلا گئے جی علاقہ غیر. علاقہ غیر کا مطلب کیا ہے کہ اب اس میں کوئی قانون نہیں چل سکتا. یا لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چوریاں اس ملک کی کر کر کے، نقصانات کر کر کے، خفیہ راز دشمن ملکوں کو دے کے ملک سے بھاگ گئے. اب ملک میں اتنی طاقت نہیں ہے قانون میں کہ وہ باہر سے اسے پکڑ کے لا سکے اور قانون کا سامنا کروا سکے. اسے کہتے ہیں قدرت ناقصہ. یہ طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. قانون وہ بنائے جس میں قدرت تامہ ہو، اور وہ اللہ کے پاس. اب چوتھی چیز پہ آ جائیے کہ قانون وہ بنائے جو غیر جانبدار ہو. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ عقل جو ہے وہ جانبدار ہوتی. امریکہ والا اگر قانون بنائے گا تو وہ سب سے پہلے امریکہ کے حوالے سے سوچے گا کہ مجھے کیسے فائدہ ملے گا، دنیا جائے بھاڑ میں. کوئی چائنا کا سربراہ اگر قانون بنائے گا تو اپنے چائنا کے حالات کو دیکھ کر قانون بنائے گا. جانبداری ہے اپنے قوم کے ساتھ. تو انسانیت کے لیے، پوری انسانیت